بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، شہنشاہ نقوی جو اہل تشیع کا ایک بہت بڑا ذاکر ہے، اس کا ایک بیان جو ہے کچھ دوستوں نے واٹس ایپ کیا اور کہا جی اس حوالے سے کچھ آپ تبصرہ اس پر فرمائیں۔ تو شہنشاہ نقوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ شیعہ تھے، اور ایک بڑی دلیل ان کے شیعہ ہونے کی یہ ہے کہ جی انہوں نے محمد نفس زکیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ساتھ دیا ہے، اور ان کا ساتھ دینے کے حوالے سے فتویٰ بھی ارشاد فرمایا ہے۔ تو یہاں آپ پہلے اس کی گفتگو سماعت فرما لیں ذرا۔ چھٹے امام کی بات کر رہا تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ شیعہ تھے۔ دوبارہ کہوں، امام اعظم ابو حنیفہ شیعہ تھے۔ ہمارے ایک عالم دین ہے، 100 سال کی پرانی کتابیں جو لکھنؤ سے چھپی ہے، انہوں نے 18 دلیلیں اس میں لکھی ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ شیعہ تھے۔ اگر یہ بات کلیئر ہو جائے نا تو شاید بہت ساری باتیں کلیئر ہو جائیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عباسی حکومت کے خلاف ایک فتویٰ لکھا۔ فتویٰ یوں تھا کہ یہ ظالم اور جابر اور دین کے باغی لوگ ہیں، لہٰذا ہمیں ان کا ساتھ چھوڑ کر جو حسنی سید ہیں محمد نفس زکیہ جو حضرت عبداللہ محض کے بیٹے ہیں، حضرت عبداللہ محض جو ہیں وہ امام حسن کے بیٹے ہیں، امام حسن حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے صاحبزادے ہیں، یعنی یہ حسنی سید ہیں، ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ تو یہ کیوں کہا کہ حدیث شریف ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی جو حدیث شریف ہے، صحابہ نے پوچھا کہ ای الجہاد افضل، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیں کہ سب سے افضل جہاد کون ہے؟ فرمایا کلمۃ حق عند سلطان جائر، فرمایا ظالم جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا یہ سب سے بڑا جہاد ہے، سب سے افضل جہاد ہے۔ تو اس حدیث شریف کے مصداق بنتے ہوئے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے حسنی سید کی حمایت کا اعلان کر دیا اور لوگوں کو کہا کہ ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے اور ساتھ دے کر دین کو تخت پر لانا چاہیے۔ جب سادات جو ہیں تخت پر ہوں گے تو پھر انشاءاللہ سارے کام جو ہیں وہ دین کے مطابق چلیں گے۔ آپ نے فتویٰ ارشاد فرمایا، ایک بڑھیا کے بیٹے نے آپ کا یہ جب فتویٰ سنا تو اس نے بھی حمایت کا اعلان کر دیا، ان کے حق میں ووٹ دے دیا۔ وقت کے بادشاہ نے ان کو پکڑا اور قید میں بند کر دیا۔ جب ان پر تشدد کیا گیا تو اس وجہ سے ان کی کہہ لیں کہ وفات ہو گئی، وہ شہید ہو گئے، دنیا سے چل بسے۔ تو وہ بڑھیا جو تھی نا، جس کا وہ بیٹا تھا، اس بڑھیا نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہا کہ اگر آپ فتویٰ نہ دیتے تو آج میرا بیٹا یوں شہید نہ ہو جاتا۔ آپ نے فرمایا کاش کبھی مائی اس تیرے بیٹے کی جگہ میں ہوتا اور میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پر قربان ہو جاتا۔ تو یہ محبت تھی ان کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آل سے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کی محبت رفض نہیں۔ یہ میں پہلے بھی کئی مرتبہ اپنی ویڈیوز میں کہہ چکا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پاک کی محبت رفض نہیں۔ اس کو شیعہ ہونا نہیں کہتے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آل سے محبت رکھی جائے۔ الحمدللہ ہم ہی وہ لوگ ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحیح معنوں میں محبت رکھتے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پاک سے صحیح معنوں میں ہم محبت رکھنے والے ہیں۔ تو یہ محبت اہل بیت دل کے اندر ہونا، یا دل کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کا ادب ہونا یا آل پاک کی حمایت کرنا، یہ رفض نہیں، یہ شیعہ ہونا نہیں۔ صحابہ کرام پر بھونکنا، تبرہ کرنا، یہ رفض ہے۔ صحابہ کرام پر ارتداد کے فتوے لگانا یہ شرک ہے۔ یوں کہنا کہ ارتد الناس بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا ثلاث، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد سوائے 3 صحابہ کے معاذ اللہ باقی سارے مرتد ہو گئے تھے، یہ عقیدہ رکھنا یہ رفض ہے۔ صحابہ کرام پر تبرہ بازی کرنا یہ رفض ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پاک سے محبت رکھنا یہ رفض نہیں۔ یہ جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو حسنی سید جو تھے اس وقت کے ان کا ساتھ دیا تھا، تو یہ محبت اہل بیت کی وجہ سے ان کی یہ سادات کی حمایت جو ہے یہ ظاہر کر رہی ہے کہ وہ محب اہل بیت تھے۔ اور جب ہمارے امام محب اہل بیت تھے تو الحمدللہ ان کے ماننے والے جو ہیں وہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پاک کے بڑے محب ہیں اور صحیح معنوں میں محبت کرنے والے ہیں۔ تو لہٰذا اس کو رفض کا نام نہ دیا جائے،
محبت اہل بیت جو ہے وہ رفض نہیں. مولا علی پاک کی شان بیان کرنا، سیدہ کائنات کی شان بیان کرنا، مولا حسن و حسین کی شان بیان کرنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سارے آل پاک کی شان بیان کرنا، یہ رفض نہیں ہے. ان کا ادب، احترام، تعظیم، توقیر یہ بیان کرنا یہ رفض نہیں ہے. صحابہ کرام پر بھونکنا رفض ہے. ہم تو کہتے ہیں برملا کہتے ہیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من سب صحابی فلعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. جس نے میرے صحابی کو گالی دی اس پر فرمایا اللہ کی بھی لعنت، میری بھی لعنت اور سارے انسانوں کی لعنت ہے. تو لہٰذا یہ جو دجل و فریب سے کام لیا جا رہا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ شیعہ تھے، تو یہ بالکل یہ دل کو جھوٹی تسلی دینے والی بات یہ کر رہا ہے. یہ ایسی باتیں بیان کر کے اپنوں کو تو تسلی دے سکتا ہے، ماتم کرنے والوں کو تو تسلی دے سکتا ہے، اہل سنت والجماعت کو دھوکہ نہیں دے سکتا. الحمدللہ جب تک علماء اہل سنت موجود ہیں اس جیسے فتنوں کا رد کرتے رہیں گے. دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کے ایمانوں کو ایسے لٹیروں سے محفوظ فرمائے. آمین. آمنا برب العالمین.